اور قانون صرف آزاد اور بااختیار قوموں کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ غلاموں کے لیے بندوقیں، فوجیں اور مذہبی ہوتے ہیں۔ پاکستان نہ غریب ہے، نہ کبھی تھا، اور انشاءاللہ نہ کبھی غریب ہوگا۔ بس المیہ یہ کہ طاقتور لوگوں نے وسائل کا رخ اپنی طرف کیا ہوا ہے، جبکہ مسائل کا رخ عوام کی طرف کر دیا ہوا ہے۔ یہ لوگ پہلے آپ سے پانی، خوراک، سکون اور آزادی چھینتے ہیں، پھر وہی چیزیں واپس دے کر خود کو نجات دہندہ ثابت کرتے ہیں۔ ہمارا معاشی ماڈل بالکل سادہ ہے۔ اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ کرو، پھر انہیں فروغ دو، غریبوں کو صدقہ خیرات پر لگائے رکھو، پھر غریب طبقے کو جتنا نچوڑ سکتے ہو نچوڑتے جاؤ۔ دنیا بھر میں کالے کرتوتوں کو روکنے کے لیے قانون سازی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں کالے کرتوتوں کو تحفظ دینے کے لیے قانون سازی ہوتی ہے۔ بس یہی ہمارے زوال کی سب سے بنیادی وجہ ہے۔ ہمارا ملک قدرت کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ایک راز کی بات یہ بھی ہے کہ یہاں علماء کرام اور تبلیغی جماعت نے بہت دن رات محنت کر کے ہمارے ملک میں اسلام کو پھیلایا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کسی بھی دکان سے ایک پاؤ چیز خالص نہیں ملتی۔ عجیب ہے ہمارا گھر بھی جہاں چوکیدار کو دنیا کی ساری سہولتیں میسر ہے، جبکہ مالکان فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہے۔ عادل حکمرانوں کا معاشی نظریہ یہ تھا کہ اگر ہماری رعایا میں ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا حساب ہم سے ہوگا، جبکہ ظالم مذہبی طبقے کا معاشی نظریہ یہ ہے کہ یہ بھوک افلاس رب کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے۔ مجھے ان قوموں پر رشک آتا ہے جو ناروں ترانوں تالیوں کو بغیر ترقی کر گئے ہیں، نہ کوئی غدار ہو، نہ کوئی گستاخ، نہ ہی کوئی وہاں محتاج ہے۔ ہمارے ملک میں غریبی واحد شخص ہے جس کو خدا سے اور قانون سے ڈرایا جاتا ہے۔ یہاں امیروں کا خدا بھی الگ ہے اور ان کا قانون بھی اپنا ہے۔ اسلام ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، جبکہ یہ ہمارے بڑے یہ ہمیں کہتے ہیں بھائی سچ نہ بولا کرو۔ جس معاشرے میں انسانوں کے علاوہ ہر چیز مقدس ہو، سمجھ لو کہ وہ معاشرہ اندر سے ہی اندر مر چکا ہے۔ رشوت لینے والا اور دینے والا اگر دونوں ہی جہنمی ہیں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ملک سے جنت میں کون جائے گا؟ جس ملک میں نمازی مسجد کے لوٹے بھی چرا سکتے ہوں اور وہ ٹوٹیاں بھی چرا لیتے ہوں، انہیں نمازیوں کو ملک کے حکمران صادق امین چاہیے۔ جب تک مقدس جھوٹ بے نقاب نہیں ہوں گے، معاشرہ ذلت کا شکار ہی رہے گا۔ قانون سازی بھی ہونی چاہیے ہمارے ملک میں، لیکن ہمارے ملک کا سب سے اصل مسئلہ انسان سازی ہے۔ جہاں صرف جہالت بھی خوش رکھ سکتی ہو، وہاں عقل مند ہونا بے وقوفی ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے ملک چلانے والے سب ارب پتی ہو گئے ہیں، جبکہ ملک کھربوں روپے کا مقروض ہو چکا ہے۔ مجال ہے کہ کسی نے ایک ڈھیلے کی بھی کرپشن کی ہو یہاں۔ نہ ہمارے یہاں مساجد محفوظ ہے، نہ ہمارے یہاں نمازی محفوظ ہے، لیکن ہمارے چور یہاں محفوظ ہاتھوں میں محفوظ ہے۔